إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، آج جو آیات ہم نے انشاءاللہ جس کی تلاوت کرنی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے حابیل اور قابیل، ان کا قصہ بیان کیا ہے. آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. اور اے نبی، آپ انہیں آدم کے دو بیٹوں کا واقعہ ٹھیک ٹھیک سنا دیں جب ان دونوں نے قربانی کی تھی. پھر ان میں سے ایک کی قربانی تو قبول کر لی گئی اور دوسرے کی قبول نہ کی گئی. دوسرا بولا، میں تجھے قتل کر دوں گا. پہلے نے جواب دیا، اللہ صرف پرہیزگاروں سے قربانی قبول کرتا ہے. لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ. اگر تو نے اپنا ہاتھ میری طرف اس ارادے سے بڑھایا کہ مجھے قتل کر دے تو بھی میں اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا کہ تجھے قتل کر دوں. انی اخاف اللہ رب العالمین. بے شک میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے. انی ارید ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار. میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرا اور اپنا گناہ اپنے سر لے لے اور دوزخیوں میں شامل ہو جا. وذالک جزاء الظالمین. اور ظالموں کا یہی بدلہ ہے. فطوعت له نفسه قتل اخیہ فقتلہ فاصبح من الخاسرین. پھر اس کے نفس نے اسے اپنے بھائی کو قتل کرنے پر اکسایا، چنانچہ اس نے اسے قتل کر دیا اور وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو گیا. فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض. پھر اللہ نے وہاں ایک کوا بھیجا. لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ. وہ اپنے پنجوں سے زمین کو ریدنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کس طرح سے دفن کرے. قال یا ویلتى اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب. وہ کہنے لگا، افسوس میں اس کوے جیسا ہونے سے بھی عاجز رہا. فأواری سوءۃ اخی، کہ اپنے بھائی کی لاش کو دفنا دیتا. فاصبح من النادمین. چنانچہ وہ پچھتانے والوں میں سے ہو گیا. ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکشی، حسد اور ظلم کے خوفناک انجام کو بیان کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کے دو حقیقی بیٹوں یعنی قابیل اور حابیل کا قصہ بیان فرمایا ہے کہ ان میں سے ایک نے دوسرے پر کس طرح زیادتی کی حتیٰ کہ اسے قتل کر دیا، اور یہ محض سرکشی اور اس نعمت پر حسد کی وجہ سے تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے اسے نوازا تھا کہ اس قربانی کو اس نے شرف قبولیت عطا فرما دیا تھا جو اس نے اخلاص کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کی تھی، اور اس طرح مقتول گناہوں کی معافی اور جنت میں داخلے کی وجہ سے کامیاب ہو گیا، اور قاتل دنیا اور آخرت دونوں میں ناکام اور نامراد رہا. تو اللہ تعالیٰ نے
اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے. اچھا، یہاں پر آ کر اس آیت پہ پہنچ کے ہماری جو ہمارا جو سپارہ ہے وہ نصف ہو جاتا ہے، یعنی آدھا ہو جاتا ہے. اس واقعے کی تک پہنچ کے ہمارا سپارہ جو ہے وہ چھٹا سپارہ الحمدللہ ہمارا آدھا ہو گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ جو لوگ حرمتوں کی پاسداری نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے انسانی جان کا یہاں پر احترام سکھایا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس کو جو ہے وہ اس کے بھائی کو پتا تھا قتل کرنا حرام تھا، لیکن اس نے جذبات سے مغلوب ہو کر، غصے میں آ کر، حسد سے جلتے ہوئے اپنے پیارے بھائی کو قتل کر دیا. یعنی یہ حسد اتنی بری بلا ہے کہ جس سے انسان اللہ کے حکم کی بھی نافرمانی کرتا ہے اور بندوں پر بھی زیادتی کرتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ خواہ کوئی پیغمبر کی اولاد ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے وہ اس کے لیے عدل اور انصاف پر مبنی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ واقعہ کیا تھا کہ جیسے کہ اس آیت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اور اے محمد ان کو آدم کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کا واقعہ ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سنا دو. یعنی ان یہودیوں، حاسدوں، جو سرکش ہیں جو لوگ، بندروں اور خنزیروں کے بھائی، اور ان جیسے تمام دیگر لوگ جو کہ انسانیت پر ظلم کرتے ہیں، ان کو آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ سنا دیجئے. کئی ایک ائمہ سلف اور خلف نے، جن کے نام حابیل اور قابیل تھے، یہ بتایا ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کے نام تھے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ بالحق، یعنی یہ واقعہ جو ہے وہ بالکل سچا ہے، اور یہ قصہ اس قدر واضح ہے کہ اس میں کوئی شک اور کوئی وہم، کوئی تبدیلی اور کوئی کمی بیشی نہیں ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا نا، ان ھذا لہو القصص الحق، بے شک یہی بیان سچا ہے. اور ایک اور جگہ کیا فرمایا، نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم ان کے حالات آپ سے صحیح صحیح بیان کرتے ہیں. اور کیا فرمایا، ذالک عیسی ابن مریم قول الحق، یہ مریم کے بیٹے عیسیٰ ہیں اور یہ سچی بات ہے. یعنی ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے متعلق کیا فرمایا کہ یہ سچ ہے، سچی بات پر جو ہے وہ منحصر یہ قصہ ہے جو کہ ہم بیان کر رہے ہیں اب آپ سے. تو حضرت آدم علیہ السلام کا جو قصہ ہے وہ کئی ایک ائمہ سلف اور خلف نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی شریعت میں انہیں اس بات کی اجازت دی تھی کہ ضرورت کے پیش نظر وہ اپنی بیٹیوں کا اپنے ہی بیٹوں سے نکاح کر دیں. لیکن انہوں نے یہ بھی بیان کیا کہ آپ کے ہاں ہر دفعہ ایک بیٹے اور ایک بیٹی کی ولادت ہوتی تھی، تو وہ ایک بار کی بیٹی کی دوسرے بار کے بیٹے سے شادی کر دیتے تھے. حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن بدصورت تھی، جبکہ قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن جو تھی وہ بہت ہی خوبصورت تھی. لہٰذا اس نے یہ ارادہ کیا کہ وہ خود اس سے نکاح کرے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے اس سے انکار فرما دیا. یعنی دو بچے صبح کو پیدا ہوتے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، اور ایک شام کو پیدا ہوتے تھے، بیٹا اور بیٹی. ٹھیک ہے، تو جو صبح پیدا ہوتے تھے ان کی شام والوں سے شادی ہو جاتی تھی. ٹھیک ہے، تو قابیل جو ہے وہ جب اس نے دیکھا کہ اس کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی تھی وہ بدصورت تھی، یعنی کہ حابیل کے جو ساتھ جو پیدا ہونے والی بہن تھی وہ بدصورت تھی، جبکہ قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن بہت خوبصورت تھی. تو اس نے کہا کہ جو صبح والی جو جوڑی ہے وہ ایز اٹ از شام والی جوڑی سے شادی کر لے. لیکن حضرت آدم نے کہا کہ بھائی نہیں، یہ اس طرح سے تو یعنی وہی والی بات نا، شریعت میں جو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا، ان کی شریعت ایسی ہی تھی کہ جو صبح والے دو بچے ہیں وہ شام والے دو بچوں سے شادی کریں گے. ٹھیک ہے نا، تو اس نے کہا نہیں، میں نے تو اسی سے شادی کرنی، جو بہن میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے میں اسی سے شادی کروں گا، جو شام والی ہے اس سے نہیں کروں گا. تو جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام نے انکار فرما دیا. پھر انہوں نے کہا کہ اچھا ایسا کرو کہ تم دونوں اپنی قربانی رکھو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہ اس لڑکی سے نکاح کر لے گا. اس طرح حابیل کی قربانی جو ہے وہ قبول ہو گئی، مگر قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی.
ٹھیک ہے. امام ابن ابو حاتم نے حضرت ابن عباس کی روایت کو بیان کیا ہے کہ اس وقت اس بات سے منع کر دیا گیا تھا کہ لڑکی کی اس کے جڑواں بھائی سے شادی کی جائے، یعنی جو اس کے ساتھ پیدا ہوا ہے، بلکہ اس کی شادی دیگر بھائیوں میں سے کسی کے ساتھ کی جاتی، اور ہر دفعہ ایک لڑکا ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے. اسی طرح معاملہ رہا کہ ایک مرتبہ ایک لڑکے کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی بدصورت اور دوسرے کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی خوبصورت تھی. یعنی یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں تھا، یعنی یہ فرسٹ ٹائم نہیں تھا کہ حابل قابل پیدا ہوئے تھے پھر اسی دن کے شام کے بچوں سے ان سے شادی ہو رہی تھی. نہیں، یہ فرسٹ ٹائم نہیں تھا، بلکہ یہ ایسا ہوتا رہتا تھا کہ جو بچے پیدا ہوتے تھے ان کی دوسرے جو بچے ہوتے تھے ان سے شادی کی جاتی تھی، اور جو ایک ساتھ پیدا ہوئے ہوئے بچے تھے ان کی شادی آپس میں نہیں کی جاتی تھی. ٹھیک ہے. تو جو ہے وہ جب ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک لڑکے کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی جو ہے وہ بدصورت اور دوسرے کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی جو ہے خوبصورت تھی، تو بدصورت لڑکی کے بھائی نے کہا کہ تو اپنی بہن میرے نکاح میں دے دے اور میں اپنی بہن تیرے نکاح میں دے دیتا ہوں. یعنی جو ساتھ ساتھ پیدا ہوئے بہن بھائی ہیں تو ایسا کرو کہ بہن سے ہی نکاح کر لیتے. مگر اس نے انکار کر دیا، نہیں، میں اپنی بہن سے شادی کرنے کا میں خود زیادہ حقدار ہوں. یعنی اور اس کے لیے دونوں نے، یعنی کیا مطلب ہوا، اس نے کیا کہا کہ میرے لیے تو جو تمہارے ساتھ جو پیدا ہوئی ہے وہ والی جو ہے وہ میری شریعت میں جائز ہے، اور اس طرح سے جو ہے وہ نہیں ہو سکتا کہ تم جو ہے وہ اس طریقے سے شادی کرو. تو پھر کیا ہوا کہ قربانی کی، اور قربانی میں جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ جب قربانی کی جو ڈیٹیل بیان کی جاتی ہے کہ اس کے لیے میں بھی آپ کو آگے بتاتی ہوں کہ قربانی کس طریقے سے کی گئی تھی. اس کے لیے دونوں نے قربانی کی، اور اس طرح بکری والے کی قربانی قبول ہو گئی مگر کھیتی والے کی قربانی قبول نہ ہوئی، تو اس نے اپنے ہی بھائی کو قتل کر دیا. جو یہ ہے نا، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ سے پرہیزگاروں ہی کی قربانی کو قبول فرماتا ہے. اس کے معنی یہ کہ جو شخص اپنے فعل میں اللہ تعالیٰ سے ڈر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی قربانی قبول فرما لیتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی امام ابن ابو حاتم نے حضرت ابو درداء کا قول جو ہے وہ بیان کیا ہے کہ اگر مجھے یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے میری ایک نماز قبول فرما لی ہے تو یہ بات مجھے دنیا اور دنیا کی ساری دولتوں سے زیادہ عزیز ہوگی. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالیٰ صرف پرہیزگاروں کی قربانی کو قبول فرماتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس نے کیا کہا کہ اللہ ان بسطت الی یدک، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھ کو قتل کرنے کے لیے تجھ پر ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، بے شک مجھے تو رب العالمین سے ڈر لگتا ہے. اچھا، اب یہ جو قربانی والی جو چیز تھی اس میں کیا ہوا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اس بات پہ اجازت دے دی کہ اچھا تم لوگ ایسا کرنا چاہ رہے ہو تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ قربانی بھیجو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہ اس لڑکی سے شادی کر لے گا جو کہ زیادہ خوبصورت ہے. ٹھیک ہے نا. اب جو ہے وہ حابل و قابل دونوں نے اپنی جو قربانی تھی یعنی وہ بھیجی. وہ کس طریقے سے، ایک نے جو ہے وہ بہترین جانور نکالے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اور اس کو آسمان کے نیچے لے جا کے رکھ دیا، اور دوسرے نے جو ہے وہ کھیتی باڑی کرتا تھا وہ، تو اس نے کیا کیا کہ اس نے جو ہے وہ جو ایسی گھاس پھوس اور بالکل سڑے گلے جو اس کی وہ تھی کھیتی باڑی کا جو حصہ تھا جو خراب ہو چکا تھا، وہ اس نے کہا کہ اچھا کسی کو کیا پتہ چلنا ہے، میں جو ہے اس چیز کی قربانی کر دیتا ہوں. تو وہ جو ہے وہ اس نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو قربانیوں کی تو ضرورت نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ تو تقویٰ دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ تو آپ کے دل کی صفائی دیکھتا ہے. تو پھر جو ہے اسی طریقے سے حابیل قابل میں سے جس نے جو ہے وہ جانوروں کی قربانی کی تھی یعنی بہترین جانور رکھے تھے، وہ جو ہے قبول ہو گئی اور دوسرے کی جو ہے وہ قبول نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے جو ہے اب اس کو اور زیادہ غصہ آ گیا کہ ایک تو جو اس کے ساتھ جس بہن کی شادی ہونی تھی وہ بھی اچھی نہیں ہے، خوبصورت نہیں ہے، اور اب جو میں نے قربانی کی ہے وہ بھی قبول نہیں ہوئی، اور زیادہ جو ہے وہ جگہ سائی ہو رہی ہے اس کو بہت شدید قسم کا غصہ آ گیا. اس نے کہا اب میں تو تم کو قتل کر دوں گا. اس نے کہا کیوں قتل کرو گے مجھے؟ نے کہا کہ اگر تم، یہ جو آیت کے الفاظ ہیں وہ کیا ہے کہ اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے تم مجھ پر ہاتھ اٹھاؤ گے تو میں تم کو قتل کرنے کے لیے تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، بے شک مجھے تو اللہ تعالیٰ سے ڈر لگتا ہے. یعنی جب کسی جرم یا گناہ کے بغیر بھائی نے اسے قتل کی دھمکی دی تو اس کے اس نیک بھائی نے اسے یہ جواب دیا، تقوی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جس کی قربانی کو قبول کیا تھا
کہ میں تمہاری اس بری حرکت کا جواب اسی طرح سے بری حرکت سے نہیں دوں گا، کیونکہ اس طرح تو ہم دونوں گناہ کے اعتبار سے برابر ہو جائیں گے۔ یعنی اگر تم مجھے قتل کر رہے ہو اور میں بھی جو ہے تم کو قتل کرنے لگوں تو پھر کیا ہوگا کہ گناہ کے اعتبار سے ہم دونوں برابر ہو جائیں گے، اس لیے میں صبر کروں گا اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھوں گا۔ عبداللہ بن عمر کا قول ہے کہ اللہ کی قسم یہ شخص دونوں میں سے زیادہ بہادر تھا، یعنی یہ جو دونوں بھائی تھے نا حابیل اور قابیل، ان میں زیادہ بہادر جو ہے وہ تھا جو کہ جس کو قتل کیا گیا، طاقتور بھی وہی تھا، مگر تقوی کی وجہ سے اس نے کوئی زیادتی نہیں کی۔ اسی وجہ سے صحیحین میں حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو مسلمان اپنی تلواروں کے ساتھ ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے ہیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم رسید ہوتے ہیں۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، یہ تو قاتل ہے مگر مقتول کا کیا قصور ہے کہ وہ بھی جہنم میں جائے؟ فرمایا اس لیے کہ وہ بھی اپنے ساتھی کو قتل کرنے پر حریص تھا، یعنی اس کا بھی ارادہ تھا، یعنی دونوں ایک دوسرے کے اوپر تلوار لے کے کھڑے ہوئے نا، اس کا کیا مطلب ہے کہ دونوں کا ارادہ تھا۔ اب جو غالب آ گیا وہ قاتل بن گیا اور جو مغلوب ہو گیا وہ مقتول بن گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا بات بتانے کی کوشش کی ہے کہ یہ جو اس کا سگا بھائی تھا، اس نے کہا اگرچہ کہ میں طاقتور بھی ہوں، بہادر بھی ہوں، سب کچھ ہوں، لیکن میں ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، چاہے تم مجھے قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہو پھر بھی میں تمہارے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا کہ حضرت سعد بن ابو وقاص نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتنے کے موقع پر کہا تھا کہ میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بلا شبہ ان قریب ایک فتنہ رونما ہوگا کہ جس میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا اور کھڑے ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا اور چلنے والا دوڑنے والے سے زیادہ بہتر ہوگا۔ عرض کی اللہ کے رسول، اگر وہ میرے گھر میں داخل ہو کر میری طرف اپنا ہاتھ دراز کرے تاکہ مجھے قتل کر دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن کا ابن آدم، اس صورت میں تم ابن آدم یعنی حابیل کی طرح ہو جاؤ جس نے قتل ہونا گوارا کر لیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو جو ہے وہ ارشاد باری تعالیٰ جو ہے نا اس میں کہ انی ارید ان تبوء باسمی، میں چاہتا ہوں کہ تو میرا اور اپنا گناہ اپنے سر لے لے اور دوزخیوں میں شامل ہو جائے، اور ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔ تو حضرت ابن عباس کیا فرماتے ہیں کہ انی ارید ان تبوء باسمی کے معنی یہ ہیں کہ تو میرے قتل کے گناہ میں بھی ماخوذ ہو اور اپنے ان گناہوں میں بھی جو تو نے اس سے پہلے کی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی سارا کا سارا گناہ جو ہے وہ تمہارے اوپر ہی چلا جائے، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے اس کی ایک مثال کس طریقے سے آپ سمجھیں گے کہ جیسے جب دو مسلمان بھائیوں کا آپس میں جھگڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اب جھگڑے کے وقت دونوں کے اوپر شیطان سوار تھا، دونوں نے جھگڑا کر لیا، اب جو ہے وہ ایک کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دیا، وہ کہتا ہے کہ میں جو ہے وہ دوبارہ صلح کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس وقت اس غصے میں نے بھی کافی کچھ بول دیا تھا، میں نے بھی ہاتھا پائی میں بھی حصہ لے لیا تھا، سب کچھ ہو گیا۔ اب جو ہے اس کے ذہن میں کیا آیا کہ میں صلح کر لیتا ہوں، کوئی بات نہیں، یعنی بہرحال ہم ہیں تو مسلمان ہی۔ اب وہ صلح کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے، وہ سلام کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ جو دوسرا شخصیت ہے اس کے اندر اصلاح کا ارادہ نہیں ہے، اس کو ابھی تک شدید قسم کا غصہ آ رہا ہے، اب وہ جو دوسرا ہے وہ اس کی سلام کا جواب بھی نہیں دیتا، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ جو پہلے والا تھا نا، اس کو سلام کرنے کی وجہ سے اور اس کو جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ یعنی جو دوستانہ ماحول اس نے ہموار کرنے کی کوشش کی، اس وجہ سے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس کے بھی گناہ ہوتے ہیں نا، جو اس نے جس وقت لڑائی ہوئی تھی، جو بھی اس کے حصے میں گناہ آئے تھے، جس کے اعمال نامے میں لکھ لیے گئے تھے، وہ بھی اس شخصیت کے اوپر ڈال دیتے ہیں جس نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا اپنی انا میں اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ اس چیز کو نہیں سمجھتے کہ یہ تو واجب ہے سلام کا جواب دینا، تو وہ سلام کا جواب نہیں دیتے، تو سارا گناہ اس کے اوپر چلا جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے حابیل اور قابیل نے بھی کیا کہا، اس نے حابیل نے کیا کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو گناہ جو تم اتنے عرصے سے میرے پہ زیادتی کر رہے ہو، وہ تو زیادتی ہے سو ہے کہ بھائی تم خواہ تم نے ایک نئی بات شروع کی کہ میں نے اس بہن سے شادی کرنی ہے، میں اس پہ بھی خاموش رہا، پھر باپ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے قربانی پیش کرو۔ اب ظاہر حابیل کو بھی غصہ تو آیا نا اس بات پہ، اس کو بھی افسوس ہوا اس بات پہ کہ بھائی جب میرا حق بنتا ہے تو میں کیوں قربانی پیش کروں، لیکن پھر بھی باپ کے حکم پر خاموشی سے اس نے بھی قربانی پیش کر دی کہ چلو ٹھیک ہے کوئی بات
بات نہیں. اگر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے تو اسی طریقے سے ٹھیک. اور پھر قربانی بھی حابیل کی جو ہے وہ قبول ہو گئی, قابل کی پس نہیں ہوئی قبول. اب پھر اور کس طریقے سے وہ آگے بڑھ رہا ہے اپنے حسد اور ظلم میں, کہ اس نے کہا کہ اب تو میں تم کو قتل کر دوں گا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے قتل کرو گے تم کرو, لیکن تم مجھ پر ہاتھ بڑھاؤ گے, میں تم پر ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا قتل کرنے کے لیے. پھر کیا ہوا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا کہ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ, پھر اس کے نفس نے اس کے بھائی کے قتل ہی کی ترغیب دی, چنانچہ اس نے اسے قتل کر دیا. اور پھر کیا ہوا, فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا, یعنی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا. یعنی اس کے نفس نے اسے اپنے ہی بھائی کے قتل پر آمادہ کیا اور اکسایا, اور جو ہے وہ جو اندر سے ایک ضمیر کی جو واضح نصیحت ہوتی ہے ان سب کو اس نے جو ہے سلا دیا, اور اس کے باوجود جو ہے وہ اپنے بھائی کو قتل کر دیا. امام ابن جریر نے لکھا ہے کہ جب اس نے قتل کا ارادہ کیا تو اپنے بھائی کی گردن کو مڑوڑنا شروع کیا, مگر اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے کس طرح سے قتل کرے. تو ابلیس ایک جانور کو لے کر آیا اور اس نے اس کے سر کو ایک پتھر پر رکھ دیا اور دوسرے پتھر سے مار مار کر اس کے سر کو کچل کر اسے قتل کر دیا. تو آدم علیہ السلام کا بیٹا یہ منظر دیکھ رہا تھا, اس نے بھی اپنے بھائی کے ساتھ پھر اسی طریقے سے کیا. یعنی یہ تو پہلا دنیا میں قتل تھا نا, کہ جو کسی ایک انسان نے دوسرے انسان کو مارا. اب اس کو سمجھ بھی نہیں آتا مارنے کا طریقہ ہی کیا ہوتا ہے. تو پھر دیکھیں شیطان کس طریقے سے جو ہے وہ انسان کے کام کو آسان کر دیتا ہے, کہ وہ باقاعدہ انسان کی شکل میں آیا اور اس نے جو ہے وہ جانور کو پکڑ کے اور جو ہے اس کو مارنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے. تو عبداللہ بن وہب نے عبد الرحمن سے اور انہوں نے اپنے باپ سے روایت کیا کہ اس نے اپنے بھائی کو سر سے پکڑا تاکہ اسے قتل کر دے, تو اس کے سامنے لیٹ گیا تو اس نے اس کے سر اور ہڈیوں پر مارنا شروع کر دیا, لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ اسے قتل کیسے کرے. ظاہر ہے وہ اس کو تکلیف تو ہو رہی تھی, بہرحال جب تکلیف ہو رہی تھی تو اس نے ہلنا شروع کیا. اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں مار تو رہا ہوں اس کو لیکن یہ ختم تو نہیں ہو رہا. تو ابلیس آیا, اس نے پوچھا کہ کیا تو اسے قتل کرنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا ہاں. تو ابلیس نے کہا کہ یہ پتھر لو اور اس کے سر پر دے مارو. اس نے ایسا ہی کیا کہ پتھر اس کے سر پر دے مارا, جس سے اس کا سر پھٹ گیا. پھر ابلیس جلدی سے حضرت حوا کے پاس آیا اور کہنے لگا حوا, قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا ہے. حضرت حوا نے فرمایا تجھ پر افسوس, قتل کیا ہوتا ہے؟ تو ابلیس نے کہا کہ وہ اب نہ کھائے گا, نہ پیے گا, نہ ہی حرکت کر سکے گا. حضرت حوا نے فرمایا کہ یہ تو موت ہے. ابلیس نے کہا کہ ہاں میرا مقصد یہی ہے کہ حابیل نے قابیل کو مار دیا ہے. تو اس سے حضرت حوا نے رونا شروع کر دیا. حضرت آدم علیہ السلام آئے تو حضرت حوا رو رہی تھی. انہوں نے فرمایا کیا بات ہے؟ حضرت حوا نے کوئی جواب نہ دیا. حضرت آدم علیہ السلام نے دوبارہ پوچھا مگر انہوں نے پھر بھی کوئی جواب نہ دیا. تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ تو اور تیری بیٹیاں روتی رہیں گی, میں اور میرے بیٹے اس رونے سے بری ہیں. یعنی کیا فرمایا, یہ جو فرمانے الہی نا فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ, یعنی یہ بات جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو غصے میں کہی, کیونکہ وہ ان کو جواب ہی نہیں دے رہی تھی, کہ وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا. یعنی دنیا و آخرت میں خسارہ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا لا تقتلوا نفسا ظلما, یعنی کہ جب بھی کوئی انسان کو ظلم سے قتل کیا جائے گا تو آدم کے اس پہلے بیٹے کے ذمے بھی اس کا خون کا حصہ ہوگا, کیونکہ وہ سب سے پہلا شخص تھا جس نے اس قتل کو ایجاد کیا تھا. اچھا, اب اس میں جو ہے وہ جو دفنانے سے ریلیٹڈ اور آگے کیا ہوا, حضرت آدم علیہ السلام نے کیا کہا, یہ جو ہے وہ انشاءاللہ ہم وقت جو ہے وہ ہمارا تقریباً مکمل ہو گیا ہے, وہ انشاءاللہ کل مکمل کریں گے اس چیز کو کہ کس طریقے سے جو ہے وہ انہوں نے اس نے جو ہے وہ ان کو دفنایا اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کی کیا فیلنگز تھیں. اس بات پہ ہم انشاءاللہ کل ڈسکس کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہمیں شیطان کی شر سے بچا لے, کیونکہ جب شیطان کا شر ہوتا ہے انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا, کام تو انسان کا ہاتھ ہی کر رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو جب شیطان غالب آ جاتا ہے, اسی لیے جو ہے وہ ہر موقع پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں تیری اس شیطان مردود سے, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگا کیجئے کہ کسی وقت بھی اس کا غلبہ ہو, اور دنیا میں جو غلط کام ہو رہے ہیں وہ اسی وجہ سے ہو رہے ہیں کہ شیطان کا جو ہے وہ غلبہ ہو جاتا ہے اور پھر انسان جو ہے وہ غلط کام کر گزرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام چیزوں سے ہم پناہ مانگتے ہیں کہ ہم شیطان کے شکنجے میں آ کر کسی قسم کا کوئی غلط کام کریں, ایسا کام کریں جو کہ
آپ کی شریعت میں منع ہے. ایسا کام کریں کہ جس سے آپ کی ناراضگی ہو، ایسا کام کریں کہ جس سے جو کام ہمیں جہنم میں لے جائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.